حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی نعمت چاہتے ہو نا تو دوسرے کے اوپر جب وہ نعمت دیکھو نا دعا اس کے لیے شروع کرو. کسی کی پیٹھ پیچھے اگر کسی نعمت کے لیے دعا کی جائے اللہ کی ذات اتنی غیور اور سخی ہے وہ اس کو بھی وہ عطا فرمائے. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. محترم سامعین کرام اور احباب ذی وقار، بہت سی مشکلات اور پریشانیاں اور آزمائشیں ایسی ہیں کہ جن آزمائشوں اور پریشانیوں کو ہم خود اپنے لیے اختیار کرتے ہیں، اپنی زندگی کو خود مشکل بنا لیتے ہیں، اپنے جینے کو، اپنے سکون کو، اپنی طبیعت کو، اپنی روحانی طبیعت کو اور جسمانی صحت کو خود تباہ کرتے ہیں. اور ہمیں اس بات کا ادراک اور احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں سوائے اپنے نقصان کے اور کچھ نہیں کر رہے. ایسی عادات اور ایسی خصلتوں میں ایک عجیب خصلت جو اس معاشرے میں، ہمارے ماحول میں اور خصوصاً ہمارے ماحول میں، خصوصاً ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے، وہ ہے حسد کی بیماری. کہ ہر شخص حسد کا شکار ہے. امیر بھی حسد کا شکار ہے، غریب بھی حسد کا شکار ہے، دنیاوی نعمتوں والا بھی حسد کا شکار ہے، دینی نعمتوں والا بھی حسد کا شکار ہے. اور یقین جانیے اس کیفیت سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنی روحانی ترقی کو تباہ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، لا یجتمعان فی عبد، کہ بندہ مومن کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد. ایمان اور حسد اسلام مومن کے اندر جمع ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایمان آئے گا تو حسد نکل جائے گا، اگر دل میں حسد آئے گا تو ایمان نکل جائے گا. ایمان سے مراد ایمان کی کیفیت، ایمان کی لذت. آپ سوچ رہے ہوں گے ایمان تو ہے، کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سارے اعمال کر رہے ہیں، تو یہ کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ ایمان کی برکات، ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ دل سے نکل جائے گا. یہ ایسی خبیث بیماری ہے. اور اس لیے فرمایا کہ در حقیقت یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے، اللہ رب العزت کی تقسیم پر اعتراض ہے، اس کے فیصلے پر اعتراض ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، فلاں کو یہ نعمت مل رہی ہے دین کی یا دنیا کی، وہ اس کا حقدار نہیں ہے. گویا یہ کہ وہ حکمتاً اور مصلحتاً اللہ سے زیادہ جانتا ہے. یہی کہہ رہا ہے نا وہ. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العزت بہتر نہیں جانتے، نعوذ باللہ من ذالک. آج کی اس مادیت کی زندگی میں جہاں اور بہت سے مسائل اور خرافات اور فتنوں نے جنم لیا ہے، وہاں انسان اس مرض کا بھی دن بدن زیادہ سے زیادہ شکار ہو رہا ہے. قناعت نکل گئی، شکر نکل گیا، صبر نکل گیا، چنانچہ اس کی جگہ کس نے لے لی؟ حسد نے لے لی. اور عجیب بیماری ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل فرمائی، سورت الفلق. ان میں سے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور جن چیزوں کے پناہ مانگنے کا اللہ کے نبی کو حکم فرمایا
امت کو حکم فرمایا ان میں سے ایک چیز حاسد کے حسد سے، اس لیے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حسد کہتے کسے؟ کہ کسی دوسرے شخص کی دینی یا دنیاوی نعمت کے بارے میں تنگ دل ہونا۔ کیا ہونا؟ تنگ دل ہونا، اور یہ کوشش کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، یا کم سے کم مجھے بھی نہ ملے تو اس کے پاس بھی نہ رہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ کسی شخص کی دینی یا دنیاوی نعمت پر تنگ دل ہو کر اس خواہش کو دل میں پالنا کہ یہ دینی یا دنیاوی نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا اگر مجھے نہ بھی ملے کم سے کم تو اس سے بھی چھن جائے۔ یہ در حقیقت کیا ہے؟ اعتراض۔ آج کے ہمارے خاندانی جھگڑوں کا پس منظر اگر دیکھیں تو اس کے اندر سب سے بڑی جو چیز ملے گی وہ حسد ملے گا۔ بھائی کو بھائی سے حسد ہے، پہلا آسمانی گناہ حسد ہے، اور پہلا زمینی گناہ بھی حسد ہے۔ اللہ رب العزت نے ابلیس کو، یہ پہلے جنات کے ساتھ رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بنانے سے پہلے ایک الگ عالم تخلیق کیا تھا، جنات کا عالم۔ اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا نا، جب اللہ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ یہ اسی طرح فساد کریں گے جس طریقے سے پہلے والوں نے کیا، یعنی جنات نے۔ تو عالم اللہ نے جنات کے لیے جنات کا عالم تیار کیا اور ڈومینیٹ کیا ان کو، جس طرح آج انسان پورے عالم پر، دنیا پر کیا ہے؟ ڈومینیٹ ہے نا۔ سارے عالم کو کون سنبھال رہا ہے؟ انسان سنبھال رہا ہے، پہلے جنات سنبھالتے تھے۔ وہ اصل مخلوق تھے اس عالم کی، عالم دنیا کی اصل مخلوق کون تھے؟ جنات۔ تو انہوں نے فساد کیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان سب کو ختم کر دیا، اس عالم کو ختم کر دیا۔ ختم کرنے سے مراد ان کی حاکمیت کو زمین سے چھین لیا۔ جنات تو ابھی بھی موجود ہیں، تو ان کو جب یہ سزا ملی تو ابلیس انہیں کان من الجن، کان من الجن، قرآن کہہ رہا ہے یہ ابلیس جنات میں سے تھا، لیکن یہ تھا بڑا عابد و زاہد۔ تو فرشتوں نے اللہ سے سفارش کی، یا اللہ اس گئی گزری مخلوق میں اندر یہ واحد تیرا بندہ تھا جو تیرا بڑا فرما بردار تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے درجے کو بلند کر کے فرشتوں کے ساتھ اس کو شامل کر دیا۔ کس کو؟ ابلیس کو۔ تھا تو یہ ایک اعتراض بھی ہے، ایک لوگ کہتے ہیں کان من الجن، قرآن تو جن کہہ رہا ہے لیکن تھا وہ فرشتوں کے ساتھ، تو یہ ہے اس کا جواب سمجھنے کے لیے۔ تو انہوں نے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی تخلیق کا اعلان فرمایا، بلکہ تخلیق فرما دی، اور اس کو کہا کہ تم سجدہ کرو، تو سجدہ نہیں کیا۔ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ حسد کا مارا ہوا تھا، حسد دل میں آ گیا کہ جس نے زمین کے اندر جنات کے موجود ہوتے ہوئے بھی اللہ کی اطاعت کی، اور پھر میں فرشتوں کے ساتھ آ گیا، آج اللہ نے ایک نئی مخلوق تیار کی، پیدا کی، وہ بھی مٹی کے ساتھ، اور اس کو اتنی فضیلت دے دی کہ ابھی پیدا ہوا، ابھی اللہ نے تخلیق فرمایا اور اس کو کہہ رہے ہیں سجدہ کرو، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرو۔ اتنی فضیلت اتنی دیر میں مل گئی، گویا یہ کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض، وہیں سے راندہ درگاہ ہوا۔ پہلا آسمانی گناہ حسد، اور پہلا زمینی گناہ، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو 2 بیٹے عطا فرمائے، حابیل اور قابیل۔ حابیل نیک فطرت تھا، قابیل بھی نیک فطرت تھا، لیکن حسد کا میں مارا گیا۔ پچھلے انبیاء کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی صدقہ اللہ کی راہ میں کوئی مال دیا جاتا تھا تو وہ جا کے رکھ دیا جاتا تھا۔ دین موسوی میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو
تو جس مال کو آسمانی آگ یا بجلی جلا دیتی تھی وہ اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا. تو دونوں نے ایک دفعہ جو ہے اللہ کی راہ میں مال رکھا کہ اللہ اس کو قبول فرما لے. آسمانی بجلی آئی، حابیل کے مال کو کھا گئی. گویا یہ کہ حابیل کا مال قبول ہو گیا، قابیل کے مال کو نہیں ہوا. تو وہ حسد کا شکار ہو گیا. پہلا زمینی گناہ اپنے بھائی کو قتل کیا. تو یہ ایسی فطرت ہے. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی کس چیز کا شکار ہوئے؟ حسد کا شکار. خواب دیکھا، والد نے منع فرمایا یوسف کو، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو، کہ بیٹا اپنے خواب کے بارے میں بتانا نہیں اپنے بھائیوں کو، اس لیے کہ وہ کچھ محسوس کرتے ہوں گے. والد تھے، باپ تھے، لیکن حضرت یوسف بچے تھے، بھول پن میں بتا گئے. بھول پن میں بتا گئے تو معلوم ہوا کہ بھائیوں نے الگ کر دیا. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو الگ کر دیا. 40 سال الگ رہے. حسد. تو عزیزو، یہ جو بیماری ہے یہ ہم میں کسی نہ کسی انداز سے موجود ہر وقت رہتی ہے، اور یہ سوائے اپنے نقصان کرنے کے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی مثال دی ہے نا، قربان جاؤں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مثالیں بھی عجیب ہیں. حضور نے اس کی مثال دی، یہ ایسے ہے کہ گویا یہ کہ ایلوا، ایک عربوں کے اندر ایک درخت ہوتا ہے، اس کا مادہ نکلتا ہے، اس کو ایلوا کہتے ہیں. وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے. یہاں اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ چند قطرے اگر شہد میں بھی ڈل جائیں تو شہد بھی جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حسد ایمان کے لیے ایسا ہے جیسا ایلوا شہد کے لیے. گویا یہ کہ حسد کے چند قطرے دل میں پڑتے ہیں اور ایمان کی لذت کا بالکل ستیہ ناش ہو جاتا ہے. انسان کی عبادتیں تباہ ہو جاتی ہیں، اعمال تباہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حضور نے جو چیز سکھائی، اس کے مقابلے میں وہ رشک سکھایا. ایک ہے حسد، ایک ہے رشک. ساری عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر پر حسد نہیں کرتے تھے، رشک کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ رشک. غبطہ، عربی میں کہتے ہیں غبطہ. کیا نیکی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا، کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا. کاش کہ مجھے بھی مل جائے یہ مقام. اس مقام کے حصول کے لیے پھر محنت کرتے تھے. کون؟ صحابہ حسد کی جگہ کیا کرتے تھے؟ رشک کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انتہائی محبوب، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرمائے کہ مجھے زندگی میں محبوب ترین چیزوں میں سے عائشہ ہے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بڑا ذکر فرماتے تھے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا، عائشہ گھر میں کیا ہے؟ فرمایا کہ کچھ کھانا بنا رہی ہوں، گوشت ہے. فرمایا شوربہ تھوڑا زیادہ رکھ لینا. حضرت عائشہ نے دریافت فرمایا کیوں، کوئی مہمان آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، خدیجہ کی کچھ دوستیں مدینے میں آئی ہوئی ہیں، تم ان کے ہاں کھانا بھیجنا ہے. تو حضرت عائشہ دربار رسالت میں اس دفعہ بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ حضرت خدیجہ آپ سے 15 سال بڑی تھی، اور آپ کے عقد کے اندر تو نوجوان بیویاں بھی ہیں ان سے زیادہ، اور سنا ہے کوئی بہت زیادہ حسین بھی نہیں تھی، اور آپ ہر وقت ختیجہ اور ختیجہ اور ختیجہ. جب بھی یاد کرتے ہیں آپ پر ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. گویا یہ کہ حضرت عائشہ رشک فرما رہی، حسد نہیں فرما رہی، رشک فرما رہی کہ عجیب شان ہے ختیجہ کی. یہ شان ہے کیوں؟
ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم سب میرے عقد کے اندر آئیں، میرے نکاح میں آئیں جب حالات ٹھیک تھے، سکھی حالات تھے، مدینے میں تھے، امن میں تھے۔ خدیجہ میری زندگی کی اس وقت سہارا بنی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور مجھے نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے بعد جو میرے ساتھ ہوا، میرے اپنوں نے، رشتہ داروں نے، میرے چچاؤں نے اور میرے سگوں نے جو میرے ساتھ کیا، اس وقت اگر خدیجہ نہ ہوتی تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اللہ رب العزت تھا اوپر آسمانوں پر اور نیچے خدیجۃ الکبریٰ تھی، اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ تو حضرت عائشہ در حقیقت کیا فرما رہی ہیں؟ رشک فرما رہی ہیں کہ ہم میں کون سی کمی ہے۔ حضرت خدیجہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو شخص داخل ہوگا دروازے سے وہ جنتی۔ تو ایک بوڑھے سے صحابی داخل ہوئے اور وضو کے آثار ان کی داڑھی پر، ان کے بالوں پر تھے، اور بالوں سے جو ہے وہ پانی ٹپک رہا تھا، اور الٹے ہاتھ میں جو ہے ان کے جوتا تھا۔ انہوں نے جوتا رکھا، 2 نوافل پڑھے اور چلے گئے۔ اگلے دن ہم پھر حضور کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ وہی صحابی دوبارہ آئے اور اسی معمول کے مطابق 2 رکعت پڑھی اور چلے گئے۔ تیسرے دن حضور نے فرمایا، ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے گھوم کر دیکھا وہی صحابی۔ تیسرے دن بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے۔ آج کے نوجوان کی زندگی کن چیزوں میں گزر رہی ہے؟ کھیل تماشوں میں۔ آج کے نوجوان کی زندگی، اس کو کوئی ترغیبی بات کرو تو وہ دوسرے پہلو نکال لیتا ہے۔ اس کی دلچسپیوں کا مرکز ٹوٹل جہان اب الگ ہے۔ میرے نبی کے تربیت یافتہ نوجوان حضرت عبداللہ ابن عمر، بمشکل اس وقت عمر 17-18 سال کے تھے، فرمانے لگے کہ میں نے کہا کیا جنتی حضور کی زبان اطہر سے 3 دن ایک ہی شخص اور لگاتار 3 دن جنتی ہونے کی بشارت پا رہا ہے، میں تو جان کر ہی رہوں گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ چلے گئے، کہنے لگے چچا، یعنی عربوں کے اندر رواج ہے، ایک مسئلہ ہے، بولو کہ گھر میں کچھ مسائل ہیں، کچھ لڑائی جھگڑا، میں آپ کے ساتھ 1-2 راتیں گزار لوں۔ فرمایا بسم اللہ، آؤ، مہمان نوازی بھی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں رات کو ان کے یہاں مقیم ہو گیا۔ اب میں اٹھ کر دیکھنے لگا، چادر نیچے کر کے کہ کوئی عمل کرے، حضرت تو سوئے میں، ماشاءاللہ۔ عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ سونے کے بعد میں نے کہا فجر میں اٹھے، تہجد میں اٹھیں گے، تہجد بھی نہیں پڑھی، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا، یعنی کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا تو اٹھے۔ میں نے کہا یار چلو پہلا دن ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے لے کر آئے ہوں، کوئی تھکاوٹ ہو، کوئی گھریلو معاملات ہوں۔ اگلے دن پھر عشاء کی نماز پڑھا کر چادر جو سیدھی کی تو صبح فجر میں اٹھے۔ کہ لگے یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، نہ کوئی ذکر، نہ کوئی عمل، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی تلاوت، نہ کوئی ذکر، نہ کوئی اذکار، نہ کوئی نوافل۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ تو میں نے کہا میں بڑا مایوس ہو گیا ہے، لیکن حضور کی زبان سے سنا ہے تو کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، کوئی تو عمل ہے۔ فرمایا کہ میں جانے لگا، میں نے کہا چچا بات اصل میں یہ، گھر میں کوئی مسئلہ وسلہ نہیں تھا، 3 دن آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، تینوں دن اللہ کے نبی نے جو ہے بشارت دی جنت کی، کوئی تو عمل کرتے ہوں گے، کچھ تو ہوگا۔ کہنے لگے نہیں بھائی، میں تو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں اور حقوق ادا کرتا ہوں، لیکن ایک شاید بات ہو کہ جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجد انی لا اجد لنفس، کہ میں کسی شخص کے لیے جب رات کو سوتا ہوں تو دل کے اندر کینہ پال کے نہیں سوتا، اور دوسرا میرا عمل یہ ہے کہ میں مخلوق میں سے
کسی چیز پر حسد نہیں کرتا، کسی انسان کے لیے حاسد نہیں بنتا کہ جو اللہ نے اس کو نعمت عطا کی ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہی وہ خصلت ہے آپ کی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی سے 3 دفعہ آپ بشارت کے مستحق ہو گئے جنت کے۔ اعمال زیادہ ہوں اور ڈھیر لگا ہوا ہو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والحسد، ایاک والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتی ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتا۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی دوسرے کو پنپتے ہوئے دیکھنے کا روادار نہیں، خاندانوں میں، برادریوں میں، دوستوں میں، ایک جگہ کہیں دکان کھلے دوسری جگہ کوئی دکان، اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے، کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ یار یہ بھی فلاں کام کھول رہا ہے میرے برابر میں، کیوں؟ پھر اس سے کیا ہوگا؟ میرا کام بند ہو جائے گا۔ گویا ایک کے کام بند ہونے اور جاری ہونے کا نظام اللہ نے مخلوق کے حوالے کر دیے۔ کوئی شخص کسی کی نعمت کو دیکھ لیتا ہے بجائے اس کے کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تم کسی کی نعمتوں پر برکت کی دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ استاد محترم حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی نعمت چاہتے ہو نا تو دوسرے کے اوپر جب وہ نعمت دیکھو نا تو دعا اس کے لیے شروع کر دو۔ گاڑی چاہیے، اچھی سواری چاہیے، دوسرے کو اچھی سواری پر دیکھو نا، دعا شروع کی، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ کی ذات اتنی غیور ہے، اتنی غیرت مند ہے، اتنی غیرت مند ہے اللہ کی ذات کہ وہ کسی کی پیٹھ پیچھے اگر دعا کی جائے تو اور کسی نعمت کے لیے دعا کی جائے، اللہ کی ذات اتنی غیور اور سخی ہے وہ اس کو بھی وہ عطا فرمائے۔ تھوڑا حوصلہ تو، اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نا لکھا ہے کہ اگر حاسد کو حسد سے بچنا ہے تو محسود کے لیے دعا کیا کرے، جس سے حسد کر رہا ہے اس کے لیے دعا کرے، جس سے حسد ہے اگر حسد سے بچنا ہے تو جس چیز پر جس شخص سے حسد ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کرو۔ کتنا مشکل کام، بہت مشکل کام، ایسے ہے جیسے کہ اپنے دل کے اوپر آرا چلانا، لیکن امام غزالی فرماتے اس کے بغیر علاج ہوگا نہیں، یہ خبیث فطرت دل سے نکلے گی نہیں۔ کاروبار اچھا ہو گیا، اب دل میں جو ہے دوست ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، اور دعا کرے اس کے لیے، یہ بیماری بھی مرے گی اور اللہ کی رحمت کو بھی جوش آئے، کر کے تو دیکھیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی عنایات اور اس کے کرم اور اس کے فضل کب، کس پر، کیوں، کیسے، کب نازل ہوتے ہیں، اللہ کا ایک مصلحت کا ایک جہان ہے، حکمتوں کا ایک جہان ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ اس نے تو نبیوں کو بھی جو ہے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے تو رسولوں کو بھی برابر نہیں رکھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے تو رسولوں کو بھی فضیلت میں ایک دوسرے سے اونچا نیچا رکھا، ہماری تقسیم ہے۔ صحابہ میں بھی سب برابر نہیں، ابو بکر کا مرتبہ عمر کے پاس نہیں، عمر کا مرتبہ حضرت عثمان کے پاس نہیں، حضرت عثمان کا مرتبہ حضرت علی کے پاس نہیں، ان چاروں کا مرتبہ پورے 1,24,000 کے پاس نہیں، اور 10 عشرہ مبشرہ کا مرتبہ 1,24,000 کے پاس نہیں۔ اللہ کی تقسیم ہے۔ انسان کو راضی رہنا چاہیے، انسان کو اور مسلمان کو اور مومن کو بلا وجہ اپنے آپ کو تکلیف میں جسمانی، چنانچہ جتنی ہائپر ٹینشن آج کل دوائیاں آ رہی ہیں اور جناب کورسز ہو رہے ہیں اور جناب یہ اپنا نفسیاتی مریض لوگ بن رہے ہیں اور سائیکیٹرسٹوں کے پاس جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کے نظام میں، دین کے نظام میں یہ کچھ بھی نہیں۔ آپ اپنی خالص نیت اللہ کے لیے کر لو اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ رب العزت ہر روحانی جسمانی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ حفاظت فرمائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ سے دعائے توفیق عمل نصیب فرما۔